کچھ کتابیں محض پڑھی نہیں جاتی، وہ سوچنے کا پورا زاویہ بدل دیتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسٹیون آر کووے کی سن 1979 میں شائع ہونے والی مشہور زمانہ کتاب کا تجزیہ کریں گے۔ یہ فریم ورک اتنا زبردست تھا کہ اس وقت کے امریکی صدر نے کووے کو خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ بلوایا تاکہ وہ ان تصورات پر رہنمائی لے سکیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ اور ذرا اس نمبر پر غور کریں، 2 کروڑ۔ جی ہاں، سال 2012 میں جب مصنف کی وفات ہوئی تب تک اس کتاب کی 20 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس قدر شاندار کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب وقتی اور سطحی ٹوٹکوں کے بجائے انسان کی انتہائی گہری کردار سازی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارا آج کا یہ جائزہ کووے کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی آگے بڑھے گا۔ ہم 4 اہم حصوں سے گزریں گے۔ پہلا، کیریکٹر ایتھک کی بنیاد۔ دوسرا، ذاتی خود مختاری حاصل کرنا۔ تیسرا، باہمی انحصار میں مہارت۔ اور چوتھا حصہ ہے اوپر کی جانب جانے والے سفر کو ایندھن فراہم کرنا۔ تو چلے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، دی کیریکٹر ایتھک فاؤنڈیشن، یعنی کردار کی بنیاد۔ کووے کی عادات کو سمجھنے سے پہلے ان کے اس بنیادی فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر زندگی میں شارٹ کٹس اور فوری حل تلاش کرتے ہیں، جسے پرسنالٹی ایتھک کہا گیا ہے، لیکن سچی اور پائیدار کامیابی کے لیے اس ذہنیت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حقیقی کامیابی کیریکٹر ایتھک سے آتی ہے، یعنی وہ اقدار اور دیانتداری جو ایک انسان کے اندر گہرائی تک موجود ہوں۔ یہ صرف اچھا دکھنے کی بات نہیں ہے، حقیقت میں اندر سے اچھا انسان بننے کی بات ہے۔ یہی ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، ذاتی خود مختاری حاصل کرنا، جس کا مطلب ہے مکمل خود انحصاری۔ پہلی عادت ہے پرو ایکٹیو ہونا یا پیش قدمی کرنا۔ یہ خیال مشہور ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کے کام سے جڑا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان کے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دائرہ فکر کہا جاتا ہے، لیکن ہم ان سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک پرو ایکٹیو انسان اپنی پوری توجہ صرف اپنے دائرہ اختیار پر دیتا ہے، یعنی ان چیزوں پر جنہیں وہ بدل سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حالات اور ان پر دکھائے جانے والے رد عمل کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور اسی فاصلے میں انسان کی حقیقی آزادی چھپی ہے۔ مصنف ان پہلی 3 عادات کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر کی ایک بہت ہی شاندار مثال دیتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلا قدم یہ ہے کہ انسان خود کو زندگی کا پروگرامر سمجھے۔ حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے خود اپنی زندگی کا پروگرام لکھے اور پھر سختی سے اس پر عمل کرے۔ اس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی سمت کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ اقتباس واقعی بہت گہرا ہے۔ ہر چیز 2 بار تخلیق ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے ذہن میں ترتیب دینا چاہیے۔ اور بالکل یہی ہماری دوسری عادت ہے، انجام کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ایک واضح مشن ہونا چاہیے، تاکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام اس بڑی تصویر سے جڑے ہوں کہ آخر میں ہم تاریخ کے صفحات میں کس طرح یاد رکھے جانا چاہتے ہیں۔ تیسری عادت مشہور آئزن ہاور میٹرکس کے ذریعے اہم کاموں کو ترجیح دینا سکھاتی ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ لوگ اپنا کتنا زیادہ وقت غیر اہم اور فضول کاموں میں، یعنی چوتھے حصے میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اصل ترقی کا راز کوادرنٹ 2 میں ہے، یعنی وہ کام جو اہم تو ہیں لیکن ان کی کوئی فوری ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ طویل مدتی منصوبہ بندی اور وقت کا صحیح استعمال ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب انسان خود پر مکمل اختیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر باری آتی ہے تیسرے حصے کی، باہمی انحصار، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے میں مہارت حاصل کرنا۔ یہاں متعارف ہوتی ہے چوتھی عادت، ون ون سوچنا۔ دیکھیں، یہ صرف مسکرا کر بات کرنے یا بظاہر اچھا بننے کے بارے میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ دراصل کردار کی وہ پختگی ہے جہاں انسان ایسے فیصلے کرتا ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یہ کوئی وقتی حل تلاش کرنا نہیں، بلکہ طویل مدتی اور پائیدار تعاون کا ایک شاندار اصول ہے جہاں سب کی جیت ہوتی ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے 5ویں عادت بہت ضروری ہے۔ پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر امید رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھیں۔ اسے ایمپیتھیٹک لسننگ کہتے ہیں۔ جب واقعی کسی کو دل سے سمجھنے کے لیے سنا جاتا ہے تو سامنے والے کا دل بھی نرم پڑتا ہے اور وہ بھی کھلے ذہن سے ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مثبت فضا بناتا ہے۔
یہ پانچویں عادت قدیم یونانی فلسفے سے کتنی زبردست مشابہت رکھتی ہے۔ ایتھوس، پیتھوس اور لوگوس۔ کوئی بھی انسان تب تک دلیل یا منطق کو نہیں مانتا جب تک کہ پہلے ذاتی اعتبار اور جذباتی ہم آہنگی پیدا نہ کر لی جائے۔ پہلے بھروسہ جیتا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی منطق کی باری آتی ہے۔ ان تمام باتوں کا خوبصورت ترین نتیجہ چھٹی عادت ہے، جسے سنرجی کہا جاتا ہے۔ سنرجی تب پیدا ہوتی ہے جب مختلف انسان اپنی منفرد خوبیوں کو ملا کر ایک ایسا مثبت ٹیم ورک بناتے ہیں جس سے ایسے حیرت انگیز اور غیر معمولی مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو کوئی اکیلا انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے کی طرف، فیولنگ دی اپورڈ اسپائرل، یعنی مسلسل ارتقاء کے سفر کو ایندھن فراہم کرنا۔ ساتویں عادت، جسے قوے آری کو تیز کرنا کہتے ہیں، ایک طرح سے باقی سب کا نچوڑ ہے۔ ایک مؤثر طرز زندگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم، دماغ اور روح کو مسلسل تازہ رکھے۔ جسم کے لیے ورزش، ذہن کے لیے مطالعہ اور روح کے لیے عبادات یا معاشرے کی خدمت۔ یہ توازن برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جب انسان خود کو اس طرح مسلسل تازہ اور بہتر کرتا ہے تو وہ ایک ارتقائی چکر یا اپورڈ اسپائرل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باشعور ضمیر کی رہنمائی میں مسلسل نشوونما، تبدیلی اور بہتری کا ماڈل ہے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے انسان پچھلی تمام عادات کو زندگی کے ہر نئے موڑ پر مزید گہرائی کے ساتھ سیکھتا اور اپناتا ہے۔ اور یہ مسلسل سفر صرف 3 بنیادی اعمال کے گرد گھومتا ہے: سیکھنا، عزم کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب کوئی بھی شخص خود کو مسلسل تعلیم دے کر ان 3 اصولوں سے جوڑے رکھتا ہے تو وہ حکمت اور حقیقی شخصی آزادی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن رہتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر حقیقی کامیابی کا یہ بنیادی فلسفہ ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر واقعی ہر چیز 2 بار تخلیق ہوتی ہے، پہلے ذہن میں اور پھر حقیقت میں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے ذہنوں میں کون سا مستقبل تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ آج کی یہ ذہنی تعمیر ہی کل کی ٹھوس حقیقت بنے گی۔